پھر آپ آگے کی طرف اگر جائیں دوستان ذی وقار، بلوچستان پاکستان کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد جا کے انیکسڈ ہوا تھا، ہمارا حصہ بنا تھا، اور اس وقت جو یہ پرنسلی سٹیٹس ہوتی تھیں، یہ باتیں تھوڑی سی آپ کو بورنگ لگیں گی کیونکہ یہ آج میں جذبات سے ہٹ کے ذرا بات کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں پورا اختیار دیا گیا تمام نوابوں کو، وڈیروں کو کہ آپ فیصلہ کریں پاکستان کا حصہ بننا ہے، ہندوستان کا حصہ بننا ہے یا علیحدہ ریاست بننا ہے۔ تو اس وقت خان آف کلات جو سب سے مؤثر نواب ہوتے تھے، آج بھی بلوچستان میں جب شاہی جرگہ ہوتا ہے سب سے اوپر نواب آف کلات کی، خان آف کلات کی کرسی ہوتی ہے، دائیں اور بائیں طرف چیف آف ساراوان اور جالاوان، ریسانی اور زہری قبائل کے چیف بیٹھتے ہیں، اور پھر باقی قبائل جو ہیں ایک رو میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نواب نہ ہو، وڈیرا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایک عام سا شخص ہو لیکن سید ہو، تو خان آف کلات پھر اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہے، اس کو وہاں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ آج بھی وہاں کی یہ قبائلی روایات ہیں۔ اس وقت خیر خان آف کلات نے کہا کہ میں بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، میں ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتا ہوں، یا پھر اگر یہ نہیں بنے گا تو کلات جو میرا علاقہ ہے، میرے زیر اثر علاقے، اس کو میں ایک الگ ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے پوتے سے مبشر لقمان اپنے پروگرام میں پوچھتا ہے کہ جناب آج اگر آپ پاکستان کی ریاست سے ناراض ہیں تو اس وقت آپ نے حمایت کا اعلان کیوں کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے یہی بات اپنے دادا جی سے پوچھی کہ آپ نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیوں کیا؟ تو وہ مجھے جواب میں کہتے ہیں کہ جی میں بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوتی ہے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں، یہ انگریزی کے الفاظ اس نے کوٹ کیے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے کہا there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it۔ ایک ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بن رہا ہے، تم اس سے خیانت کا سوچ رہے ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کوئی اور سوال نہیں کیا، اس کے بعد سے میں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو جس ملک کے صوبے بھی رسول اللہ کے فیض اور ان کے حکم سے بنتے ہوں، کسی کی کیا جرت، کیا مجال اس ملک کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے۔ دوستان ذی وقار، دشمن سے ڈر نہیں ہے ہمیں، ڈر ہے تو اپنی صفوں میں موجود غداروں سے ڈر ہے۔ آپ کا پہلا فورن منسٹر جو بنا تھا وہ سر ظفر اللہ جس سے کہا جاتا ہے، وہ قادیانی تھا، اور اسد اللہ صاحب جو کہ پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان بنے اور فلسطین سے ٹریول کرتے ہوئے پاکستان کی طرف آئے، اس خطے سے قائد اعظم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ جناب آپ نے جو ہے اسلامی نظام تعلیم کو متعارف کرانا ہے، اور جب وہ یہ کام کرنے شروع ہوئے تو قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم آیا اور اس اسد اللہ نامی شخص کو، ہمارا جو فورن منسٹر تھا قادیانی، اس نے اٹھا کے خلیجی ریاستوں میں پھینک دیا، اور جیسے ہی وہ جاتے گئے پیچھے سے ان کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی تھی جو کہ اسلامی نظام تعلیم کو متعارف کرانا چاہتے تھے۔ یہ جو حدیبیہ مل کے ریکارڈ جلنے کی تاریخ آتی ہے نا، اس کا آغاز 1948 سے ہو چکا تھا، اور معذرت کے ساتھ شاید ہمیں وہ تاریخ نہ بتائی گئی ہو کہ لیاقت علی خان جب قائد اعظم کے پاس زیارت ریزیڈنسی بلوچستان میں جاتے تھے اور ڈاکٹر سے پوچھتے تھے کہ مسٹر جناح کیسے ہیں، تو ڈاکٹر جھڑک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے چلے جائیے، یہ بالکل درست ہیں۔ تو محترمہ فاطمہ جناح کہتی تھیں کہ جناب آپ کیوں انہیں جھڑکتے ہیں، تو وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسٹر جناح کے زندگی میں کتنے دن رہ گئے ہیں۔ اور لیاقت علی خان اور دولتالے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب قائد اعظم کو یہ خبر پہنچی کہ جی یہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ جی ہمیں وزیر اعظم یا گورنر جنرل کو بنایا جائے، تو قائد کہتے تھے کہ ہاں میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے موجود ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میری مجبوری تھی کہ انہیں میں اپنے ساتھ رکھا ہوں۔ اور قائد کی آخری جو 4-5 گھنٹے تھے وہ ایمبولنس خراب رہی تھی، ان کے جو بیماری کی شدت تھی اور وہ ایمبولنس موو نہیں کر سکتی تھی، پیٹرول اس میں نہیں ڈالا گیا تھا، ایمبولنس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس قوم نے، آپ آج کہتے ہیں کہ آج بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، آپ اور ہم یہ چیز ڈیزرو کرتے ہیں، ہمیں ہر طرف سے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، یہی ہمارا حق ہے، پڑھنے چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قائد کے ساتھ غداری کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا گیا، جس عورت نے انہیں غسل دیا تھا کہتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پہ کئی خنجر کے وار موجود تھے اور ان کا جنازہ اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، بغیر اعلان کے وہ جنازہ کرایا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں منگوائی گئی۔ اور صدر ایوب کے مقابلے میں جب وہ الیکشن میں کھڑا ہوا کرتی تھیں تو تب
جو مادر ملت جسے آج لقب دیا گیا، اس محترمہ فاطمہ جناح کو اس وقت غدار ملت کا لقب ملا تھا قائد اعظم کی بہن کو، جس نے ساری زندگی شادی نہیں کی کہ میں صرف پاکستان کی تکمیل میں کردار ادا کروں گی اور اپنے بھائی کے مشن کو پورا کروں گی. ہم نے وہ احسان فراموشی کی. پھر وہی محترمہ فاطمہ جناح کے انتخابی نشان اس دور میں لالٹین ہوا کرتا تھا، جو کہ آج یہ خدائی خدمتگار ANP والوں کا ہے. اس وقت ان کا ہوا کرتا تھا. اور آپ کے پچھلی گورنمنٹ کے سٹنگ منسٹر تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کے والد صاحب ایوب کی گورنمنٹ کے ممبر تھے، وزیر تھے. انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے کراچی کی سڑکوں میں سے گھسیٹا تھا اور تشبیہ محترمہ کے ساتھ دی تھی. ہم نے یہاں سے تنظریفی کی، ہم نے یہاں اپنے قائدین کے ساتھ غداری کی. ہم نے قائد کو ایک وکیل اور اقبال کو ایک جو ہے وہ عام سے شاعر کی حد تک محدود کر کے رکھا. اس لیے آپ کا بچہ جب قلم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسی قائد کی داڑھی مونچھ اور سر پہ ٹیکا بنانا شروع ہو جاتا ہے. دوستان ذی وقار، ہم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اپنے وقت کے ولی اور درویش گزرے تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب آپ لوگ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، وہاں مزدوری کر کے آتے ہیں اور یہاں ہم کاٹن کا سوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، اسی ہوتے مینیجر لگے پہن. علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے، تب تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، برطانیہ سے پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے. لوگ پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا جس طرح آج اکٹھا ہو جاتا ہے، جی اتنے کی ویکھیا. اقبال سے بھی پوچھا گیا جناب ادھر کیا دیکھا، کیا وہاں کے نظارے، وہاں کی اٹریکشن، وہاں کی خوبصورتی آپ کو اپنی طرف مائل کر سکی؟ اقبال نے جواب دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. انہوں نے کہا کیا دیکھ رہی ہے اقبال تم نے ایسا کہ وہاں کے جلوے تمہیں اپنی طرف مائل نہ کر سکے؟ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ وہ نسبت تھی. اقبال رحمت اللہ علیہ تو اس باؤنڈریز کے